محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو، نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، مہک واللیل زلفوں میں، مہک واللیل زلفوں میں، تو چہرہ بضحیٰ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو، نبی ختم رسل کی نیند بھی بیدار جیسی ہے، نبی ختم رسل کی نیند بھی بیدار جیسی ہے، نبی کا سو نبی خوشبو، نبی کا سو نبی خوشبو، نبی کا جاگنا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو، محمد ہے دو میلے جلے دو بار رب چولے، محمد ہے دو میلے جلے دو بار رب چولے، زباں پر جب بنا مائے، زباں پر جب بنا مائے، زباں خوشبو گلا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو، مدینہ میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں، مدینہ میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں، جسے تطہیر کہتے ہیں، جسے تطہیر کہتے ہیں، نبی کی وہ ردا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہے ادا خوشبو، صحابہ میں کی خوشبو، نبی کی آل میں خوشبو، صحابہ میں کی خوشبو، نبی کی آل میں خوشبو، ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر
عمر عثمان علی مرتضی خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ حسب ترتیب 15ویں شب کی تکمیل ختم قرآن کی تقریب میں ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس اہتمام کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ابھی ہمارے اس طالب علم نے بڑی خوبصورت نعتیں پڑھی، سنی آپ حضرات نے؟ اس ساتھی نے بیچارے نے بہت زور لگایا نعت پڑھنے میں، لیکن آپ بھی کمال کر گئے. اس نے جتنا زور لگایا آپ لوگ کمال کر گئے کہ تم جتنا بھی زور لگا لو لیکن ہم سے سبحان اللہ ایک مرتبہ بھی زبان سے نہیں نکلوا سکتے. ایسا ہی ہوا نا؟ تو کمال کے لوگ ہیں آپ لوگ. تو ایک دفعہ ساتھی سبحان اللہ کہہ دیں. کہاں ہے وہ؟ اس کا ہے، یہ آپ کے لیے ہو گئی. اتنا تو حق ہے نا ان کا بھائی. تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. الحمدللہ 2011 سے آج 2024 تقریباً 14 سال اس منزل میں 15ویں شب میں تکمیل کا اہتمام ہو رہا ہے. اور حضرت مفتی محمد قاسم العباسی نور اللہ مرقدہ بہت اہتمام اور ترتیب کے ساتھ 15ویں شب میں تکمیل فرمایا کرتے تھے. آج اس زندگی میں وہ پہلا موقع ہے کہ وہ ہم میں موجود نہیں ہے. لیکن دیکھیں، یہ انسان کی قبولیت کی ایک دلیل ہے کہ انسان نہ ہو لیکن اس کے پیچھے اس کے خیر کا سلسلہ چل رہا ہو. یہ حضرات مفتی صاحب کی تربیت سے بنے. یہ طلبہ، یہ ساتھی الحمدللہ جنہوں نے اس مسلح کو سنبھالا بھی اور احسن انداز میں تراویح مکمل کی، یہ آج اس بات کی دلیل ہے کہ جب
کسی کی اچھی تربیت ہو تو وہ اللہ پاک کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. تو ایک طرف غم تو ہے اور ان کی یادیں بہت زیادہ بے چین بھی کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ ایک ایمانی خوشی ہوتی ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کے سارے سلسلے اسی انداز سے چل رہے ہیں. تو اللہ پاک اس مجلس کو اور تمام سلسلوں کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے. اور ہمارے حافظ صاحب نے ہمارے بڑے عزیز ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ان کا حق ادا کیا اور یہ ثبوت دیا کہ ان کی تربیت ضائع نہیں ہے. اس شب میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک بہت بڑا صدمہ ہمیں پیش آیا کہ عشاء کی اذان سے چند منٹ قبل ہماری والدہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. اور چونکہ نماز کا بالکل وقت تھا تو والدہ محترمہ بالکل آخری ساعات میں تھی، تو ان کو ہاسپٹل لے گئے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے خود بھی، لیکن مجھے فرمایا کہ آپ چلے جائیں، آپ کی تراویح بھی ہے، نماز بھی ہے، تو میں ہاسپٹل تک چلا جاتا ہوں، آپ کو کیفیت بتا دوں گا. تو میں مسجد آ گیا، وہ ہاسپٹل چلے گئے، یہ ساتھی بھی ساتھ تھے. تو اذان سے چند لمحے قبل اطلاع آئی اور انہوں نے کہا کہ والدہ رخصت ہو گئی. اب یہ ہر ساتھی سمجھتا ہے کہ ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ہوتے ہوئے شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان کچھ دیر کے لیے دماغ میں یہ تصور بھی لائے کہ زندگی میں ایک ایسا دن ہوگا کہ میرے ساتھ میرے ماں باپ نہیں ہوں گے، تو ایک آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا. تو بڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی. تو اب تراویح میں 15 منٹ باقی ہیں اور یہ اطلاع آئی تو میں نے طے کیا کہ میں آج کم سے کم تراویح مختصر علم ترا والی پڑھاؤں گا اور پھر کل دیکھیں گے. لیکن عجیب بات، میں یہ باتیں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج وہ سارا منظر سامنے ہے اور وہ دل کی کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بات کی، میں نے کہا میں مختصر تراویح پڑھا کے گھر آؤں گا. آپ حیران ہوں گے کہ ان کا وہاں سے اصرار تھا، حکم تھا، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے تراویح پڑھانی ہے اور تلاوت کرنا ہے، ترتیب متاثر نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا، میں پڑھا ہی نہیں سکتا ہوں. انہوں نے فرمایا آپ ایسا نہیں کریں. ان کے اصرار اور حکم پر مجبور ہو کر میں نے تراویح پڑھائی. پھر یہاں ختم تھا ہمارے مولانا عبد المحمن صاحب، تو پھر مجھے فون کیا کہ آپ اوپر جائیں، بیان بھی کریں، دعا بھی کریں، پھر اس کے بعد آئے. میں صرف آپ ساتھیوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر اور ان کی زندگی سے ایک سبق اتنا بڑا ہمیں ملا کہ انسان کسی حادثے کی وجہ سے دین کے کام کو روک نہیں سکتا، وہ چلتا رہنا چاہیے. تو الحمدللہ ان کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خلا تو ہے، وہ رونق تو شاید ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان کے بنیاد رکھے ہوئے سارے سلسلے، سارے خیر کے کام، سارا فیض الحمدللہ اسی طرح جاری اور ساری. اللہ پاک ہمیں دین کے ساتھ ساری زندگی جوڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس مجلس کو اور تمام مجلسوں کو اللہ پاک حضرت مفتی صاحب اور حضرت والدہ محترمہ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اور اس مسجد کے تمام نمازیوں اور کل امت کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ قرآن کریم کی مجلس ہے، ختم قرآن کریم کی مجلس ہے، اور یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے کہ آپ حضرات نے اس ماہ مبارک کو قیمتی بنا دیا، اور پھر قیمتی بھی بنایا اس چیز سے کہ جس کے مقابلے میں کوئی قیمتی چیز آج تک اس دنیا میں نہیں آئی، وہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ اس قرآن میں اللہ پاک نے ایک کمال رکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ والفرقان، یہ لفظ جو فرقان ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت سارے بچوں کے، نوجوانوں کے نام فرقان ہوتے ہیں، اس مجلس میں بھی ہوں گے۔ فرقان کا کیا معنی؟ فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق ثابت کر دے، فرق پیش کر دے۔ جس چیز سے بات واضح ہو جائے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، جھوٹ یہ ہے اور سچ یہ ہے، صحیح یہ ہے اور غلط یہ ہے۔ قرآن کریم فرقان ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن کریم واضح کر دیتا ہے کہ حق اور باطل کہاں پر ہے۔ اور آج رمضان کے مہینے میں اس قرآن کریم نے اپنے فرقان ہونے کو بالکل واضح کر دیا کہ میں کہاں ہوتا ہوں، کہاں نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم کس جگہ پر پڑھا جاتا ہے، کس جگہ پر پڑھا نہیں جاتا۔ مسلمانوں کی مساجد میں چاہے وہ کسی مسلک، مشرب اور فقہ سے متعلق ہو، ہمارے بیچ ہزار ہیں اختلافات اپنی جگہ پر ہو، لیکن آپ بتائیں کوئی مسلک مسلمانوں کا ایسا ہے، کوئی مسجد کہ جس میں رمضان کی راتوں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہوں؟ جی ہر مسجد میں پڑھا جا رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، کسی میں 8 رکعت تراویح ہوگی، کسی میں 20 رکعت ہوئی، لیکن مسلمانوں کی کوئی مسجد قرآن کی تلاوت سے اور تراویح سے خالی نہیں ہے دوستو۔ اس لیے کہ قرآن فرقان ہے، اس نے بتا دیا کہ میں کس عبادت خانے میں ہوتا ہوں، کس میں نہیں ہوتا، کون مجھے قبول کرتا ہے اور کون مجھے قبول کرنے سے محروم رکھا گیا۔ یاد رکھیں یہ نعمت ہر ایک کے حصہ میں نہیں آ سکتی۔ میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے، اور یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ممکن ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اس طبقے میں، امت کے اس حصے میں شامل کیا کہ ہمارا قرآن پر ایمان بھی ہے کہ قرآن الف سے لے کر والناس کی سین تک بالکل برحق اور سچا ہے۔ 100% قرآن کی حقانیت پر ہمارا ایمان ہے، اور الحمدللہ ہمیں یہ خوش نصیبی بھی ہے کہ ہم قرآن کو دیکھ کر بھی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہم میں لاکھوں ایسے بچے، نوجوان افراد موجود ہیں جو زبان قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ابھی جو آپ کی یہاں تراویح ہوئی اور جتنے ساتھیوں نے 15 روزہ تراویح میں شرکت کی، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کسی دن ایسا ہوا کہ ہمارے حافظ صاحب نے قرآن دیکھ کے تراویح پڑھائی ہو؟ جی کبھی نہیں ہوا نا۔ یہ چلے ان کو چھوڑ دیں، ان کے سننے والے جو بچے تھے، ہمارے سامعین تھے، کیا ان میں سے کسی نے غلطی دیکھ کر بتائی؟ سنانا بھی زبانی تھا، سننا بھی زبانی تھا، ایسا ہی ہوا نا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے دوستو، یہ اس کتاب کا زندہ معجزہ ہے
کہ 1445واں سال چل رہا ہے اسلامی، قرآن کو اترے ہوئے 1445 سال ہو گئے. آج لوگ اپنی چیزوں کی حفاظت کا کتنا انتظام کرتے ہیں، اور پھر انسان نے ایک قدم آگے بڑھا کے کہا کہ جی ہم نے تو کمپیوٹر ایجاد کر دیا، ہارڈ ڈسک بنا دی ہم نے، میموری کارڈ بنا دیے ہم نے، USB بنا دی ہم نے، اور اس میں ہزاروں چیزیں اندر سیو ہو گئی، محفوظ ہو گئی. انسان کو ایسا لگا کہ یہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں آگے نکل رہا ہے. لیکن اللہ کی طاقت ہے دوستو، ہم روز مرہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کتنی چیزوں کو ہم محفوظ کرتے ہیں، اس کی میموری بنا دیتے ہیں، اس کا بیک اپ رکھ لیتے ہیں. اگلے دن جب صبح اٹھتے ہیں تو ایرر آ رہا ہے، جی کیا ہوا؟ رات وائرس آیا، اس نے سارا ڈیٹا اڑا دیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا، پورے سسٹم کے ڈیٹا اڑ جاتے ہیں، اس کے بیک اپ ختم ہو جاتے ہیں. کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن انسان ناقص، اس کا ذہن ناقص، اس کی ایجاد ناقص. اللہ کامل، اللہ کی ذات کامل، اللہ کی کتاب کامل. لہذا ایک بچہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ قرآن کریم کے 30 پاروں کا حافظ ہوگا، اس کے ذہن میں قرآن ایسا محفوظ ہوگا کہ الف لام میم سے شروع کرے گا، الناس تک آ جائے گا. آپ حیران ہوں گے، ابھی کچھ عرصہ قبل عالمی مسابقہ قرآن کریم کا ہوا. مسابقہ کہتے ہیں مقابلے کو، عالمی مسابقہ دنیا کی سطح پر ہوا، جس میں دنیا بھر سے بچوں کی سلیکشن ہوئی. وہ سلیکشن بھی ایک ترتیب کے ساتھ ہوئی. ہمارے ملک پاکستان سے بھی ایک بچہ سلیکٹ ہوا، اور عجیب بات، کسی شہر سے نہیں، ایک کیپیکے کے ایک گاؤں کے ایک غریب آدمی کا بچہ. دیکھیں قرآن کے اعجاز کو. وہ بچہ بھی گیا، اور سعودی عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں وہ عالمی مسابقہ ہوا. پوری دنیا سے حافظ بچے جمع ہوئے، اور جو ان کے ایگزامنر تھے، جو ممتحنین تھے، وہ سب عرب تھے، عرب قراء تھے. ایک ایک بچے کا امتحان ہوا، کسی بھی جگہ سے قرآن کریم کی کسی بھی جگہ سے 7 سوالات ہوتے. اب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جی اس کی باری آ گئی. اب کہیں سے بھی قرآن کریم سے بیٹھے بیٹھے سوال ہو گیا کہ جی آپ یہاں سے آگے پڑھنا شروع کر دیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ایک بچہ، ایک ہوتا ہے نا پہلے سے تیار بیٹھا ہو کہ ابھی میری باری آ رہی ہے. ایک مجمع بیٹھا ہے اور میں بیچ میں سے کہوں کہ ہاں بھائی صداقت شاہ بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ یہاں سے سنانا شروع کرو، تو ہو جائے گا نا انسان کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، میرا نام اچانک آ گیا. یہ سعادت آپ کے اس ملک کے بچے کے حصے میں آئی کہ پورے عالمی مسابقے میں اس بچے نے اول پوزیشن حاصل کی. 7 مشکل ترین مقامات اس بچے سے پوچھے گئے، اور ایک عجم ملک کے رہنے والا بچہ، ایک غریب آدمی کا بیٹا، پاکستان کے ایک قاری صاحب کا تیار کیا ہوا حافظ، وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے وہ عالمی ایوارڈ لے کر آئے. یہ اس قرآن کا اعجاز ہے. اور اس سال ہمارے دینی مدارس کا جو سب سے بڑا بورڈ ہے، بورڈ تو آپ جانتے ہیں نا، جیسے ہمارا میٹرک بورڈ ہے، سندھ بورڈ ہے، مدارس کا جو بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس بورڈ سے ہر سال حافظ بچے امتحان دیتے ہیں رجب کے مہینے میں. اس سال کتنے بچوں نے امتحان دیا؟ ایک سال، صرف ایک سال میں پاکستان سے وفاق کے بورڈ کے تحت کتنے بچوں نے امتحان دیا؟ 1,10,000 بچوں نے.
اب انسان کہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے مدارس میں اور یہ علماء کیا کر رہے ہیں. انہوں نے اس ملک کو 1 سال کے قلیل عرصے میں 1,10,000 حافظ فراہم کیے. انہوں نے اس ملک کو 1 سال میں 14,000 علماء دیے ہیں, 26,000 عالمات دی. یہ اس قرآن کا زندہ معجزہ نہیں ہے دوستو. اس لیے میرے عزیزوں دوستو بزرگوں, ہم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں, کمزور نہ سمجھیں, حقیر نہ سمجھیں, فقیر نہ سمجھیں کہ شاید ہم پیچھے رہ گئے. ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں کہ ہمارے آگے کھڑا ہوا بچہ وہ ہے جس کے سینے میں 30 پارے قرآن ہے. یہ امت کیسے پیچھے رہ سکتی ہے کہ جن کی امامت کرنے والا, ان کی رہنمائی کرنے والا, ان کے آگے چلنے والا وہ ہے جس کے پاس وہ قرآن ہے جس قرآن کو اللہ پاک نے خود پہلے تلاوت کیا ہے, پھر لوح محفوظ پہ اتارا ہے, پھر فرشتوں کے سردار کو دیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں اور اس کائنات کے سب سے محبوب, سب سے اعلیٰ, سب سے ارفع, سب سے قیمتی, سب سے حسین اور سب سے بہترین ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس قرآن کو اتارا گیا. آپ نے وہ قرآن سنا ہے تراویح کے اندر کہ جس قرآن کو اللہ کے پاک پیغمبر کے سینے سے صحابہ نے لیا ہے. صحابہ نے جس کو پڑھا ہے اس کے ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت, ایک ایک سورت کی حفاظت کی ہے. اس لیے قرآن کو معمولی مت سمجھے. اور یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. جتنا زیادہ ہو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں, قرآن کو وقت دیں, قرآن سے محبت کریں, اس قرآن کو سینے سے لگائیں. ہمیں قرآن کے ظاہری ادب سے آج محروم کرنے کی پوری فکر ہو رہی. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم حرم میں تھے تو لوگ لیٹ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, لوگ پیر پھیلا کے قرآن پڑھ رہے ہیں, اور سجدہ آ گیا تو قرآن کو نیچے رکھا, سجدہ کر دیا. یہ کمزوریاں ہیں نا دوستو. لیکن دیکھیں الحمدللہ اس قوم کے اندر قرآن کا ادب آج بھی موجود ہے. یہ آپ کے علماء کی محنت ہے, ہمارے بڑوں کی محنت ہے. انہوں نے اس قوم کو قرآن بھی سکھایا ہے, قرآن کا ادب بھی سکھایا ہے. لہذا جب تک ایک آدمی کو شدید عذر نہیں ہو, اگر وہ ٹوک لگا کے قرآن پڑھتا ہے تو آج بھی بزرگ اس کو ٹوک دیتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں ٹوک لگا کے قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے. قرآن کا یہ ظاہری ادب یقین کرے انسان کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے. اس قرآن کا ادب کریں, اس کو گھر میں سب سے اونچی جگہ پر رکھیں, اس کی طرف پیر نہ آئے, اس کی طرف پیٹھ نہ آئے, اس پر گرد و غبار نہ لگے. ایسی جگہ نہ رکھیں اس کو کہ جب اٹھائے تو اس کے اوپر دھول پڑ چکی ہو. آپ قرآن کا ظاہری ادب زندہ کریں, یقین کریں آپ کے گھر میں قرآن کا ماحول زندہ ہو جائے گا. بہرحال بڑی قیمتی مجلس ہے, بڑی مبارک مجلس ہے. دل سے مبارکباد ہے حافظ صاحب کو, سامعین کو, شرکاء کو کہ جنہوں نے 15ویں شب میں قرآن کو مکمل کیا. اللہ اس تکمیل قرآن کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول اور منظور فرمائے, اور ہم سب حاضرین کے لیے, شرکاء کے لیے, ہمارے بڑوں چھوٹوں کے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے, سب کے لیے صدقہ جاریہ اور باعث مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے, پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اس ختم قرآن کو, اس تکمیل قرآن کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما دے. یا اللہ اس کے پڑھنے میں, اس کے سننے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہم سے رہ گئی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے.
یا اللہ اس قرآن کی تکمیل کی برکت سے ہمارے عزیز مولانا عبد المہیمن صاحب، ان کے بھائی حافظ عبد المعز صاحب، اور جو سامعین ہیں، جتنے شرکاء ہیں، اور آج کی مجلس میں ہم جتنے عاجزین حاضر ہوئے ہیں، اس تکمیل کو اللہ ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہم سب سے اللہ پاک کی رضامندی کا ذریعہ بنا دے۔ اس قرآن کی تکمیل اور اس مجلس کو ہمارے مشفق اور سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرما دے۔ ہماری والدہ مرحومہ اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرما دے۔ اس مسجد کے جتنے ساتھی دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، دوست احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب اور کل امت مسلمہ کے لیے یا اللہ باعث مغفرت اور صدقہ جاریہ فرما دے۔ ہمارے پرویز بھائی کی والدہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے، مکمل صحت سلامتی اللہ ان کو نصیب فرما دے۔ باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، اللہ سب کو روحانی جسمانی امراض سے شفائے کامل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، تمام کی پریشانیوں کو اللہ پاک ختم فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو، یہاں کے تمام سلسلوں کو، یہاں کے تمام رونقوں کو اللہ تا قیامت جاری و ساری فرما دے۔ ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، حسد سے، بغض سے، بری تدبیر سے، مکر و فریب سے، حاسدین سے، باغزین سے، ساحرین سے اللہ پاک ان تمام سلسلوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ غزہ کے مسلمانوں کی اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ قبلہ اول کو اللہ پاک آزادی نصیب فرما دے۔ اسرائیل کو اللہ پاک نیست و نابود فرما دے۔ فرشتوں کے لشکر بھیج کر، ابابیلوں کے جھنڈ بھیج کر، اور مجاہدین اسلام کو اللہ ان پر مسلط فرما دے۔ حماس کے مسلمان مجاہدین کی اللہ خوب مدد و نصرت فرما دے۔ قبلہ اول کو اللہ مکمل آزادی نصیب فرما دے۔ اسرائیل اور یہود کے وجود سے اللہ دنیا کے نقشے کو پاک فرما دے۔ حرمین الشریفین کی اللہ پاک حفاظت فرما دے۔ اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو اللہ غیرت نصیب فرما دے، حمیت نصیب فرما دے۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ ہمیں نیک صالح قیادت اور حکمران نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا